ناظرین، ضبط ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ کا ٹیزر دیکھ کر وہی بات یاد آتی ہے کہ اکثر آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو سکتا ہے، اور ایسے میں خاموشی اختیار کرنے کی بجائے آپس میں بات کر لینے سے غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اب جیسا کہ آئلہ اون اور رملہ کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھتی ہے تو بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو کے دل برداشتہ ہو کے وہاں سے چل دیتی ہے، لیکن گھر جا کے پریشان بیٹھی اون کی باتوں کو سوچتی رہتی ہے اور وہی فلیش بیکس واپس آتے رہتے ہیں جب آئلہ نے اون کی بیماری میں اس کی خدمت کی تھی۔ چلو اون کو وہ فلیش بیکس آئیں تو بات بھی بنتی ہے، لیکن آئلہ کو بھی اپنی ہی خدمتیں یاد آ رہی ہیں، اون کی کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی۔ بہرحال جوک اپارٹ، آئلہ کو اون کی کہی وہ بات بھی یاد آتی ہے کہ آئلہ کبھی بھی میری طرف سے بدگمانی کا شکار مت ہونا۔ آئلہ نے دعویٰ تو کیا تھا، لیکن ساتھ ہی اون نے یہ بھی کہا تھا کہ وقت بہت ظالم ہے۔ زندگی میں اکثر ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے دعوے بھی جھوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ بس یہاں پر آئلہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتی ہے کہ جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس پر یقین کرے یا نہ کرے، پھر بھی غصے میں بس اون کے واپسی کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ دوسری طرف اون نے چونکہ رملہ کو اسی بزنس کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے بلایا تھا تو غصے سے پوچھتا ہے کہ رملہ، تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو ہمارے فیملی بزنس کو سیل آؤٹ کرنے کی؟ رملہ اون کو ساری حقیقت بتا دیتی ہے کہ اون، تمہیں پتا ہے نا کہ میں ہمیشہ سے صرف تمہیں چاہتی تھی۔ اب تمہارے انکار کے بعد مجھے یہ تو پتا چل ہی گیا ہے کہ تم مجھے کبھی مل نہیں سکتے، لیکن بہرحال میں کبھی بھی اس لوزر شامی سے شادی نہیں کر سکتی، تو میرے پاس یہاں سے فرار کا یہی آخری راستہ بچتا ہے کہ میں وہ فیکٹری بیچ کے یا تو اپنے لیے الگ رہائش کا بندوبست کروں یا پھر ملک چھوڑ کے ہی یہاں سے چلی جاؤں۔ مجھے اس وقت پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اون سے کہتی ہے، ویسے ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے، وقت ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور ناظرین، اسی سین میں پیچھے آئلہ اور زویا کھڑی ان دونوں کو ساتھ دیکھ لیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ رملہ نے ان دونوں کو ہوٹل میں انٹر ہوتے دیکھ لیا ہو جبکہ اون اس بات سے بے خبر ہو، اور یہاں پر رملہ نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہوں۔ خیر، شامی رملہ سے کہتا ہے کہ تمہیں کہیں اور فیکٹری بیچنے کی ضرورت نہیں اور پیسوں کے لیے بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تمہیں جتنے پیسے چاہیے مل جائیں گے، لیکن وہ فیکٹری تمہیں میرے نام کرنی ہوگی۔ کل تم اس کی فائل لے کر پہنچ جانا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ لو جی، رملہ کے لیے تو کام بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن یہاں سے آئلہ تو غصے سے نکل کے اپنے گھر چلی جاتی ہے، جبکہ زویا شاید اون اور رملہ کی اس میٹنگ کے بارے میں ہی حقیقت جاننے کے لیے رافع کو بلوا لیتی ہے اور رافع سے کہتی ہے کہ مجھے گھر ڈراپ کر دو، راستے میں میں نے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہاں پر زویا کو تو رافع بتا ہی دے گا کہ اون کو میں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ وہ رملہ کی فیکٹری خرید لے، اور یوں زویا کی غلط فہمی تو دور ہو جائے گی، اور ظاہر ہے گھر پہنچ کے وہ آئلہ کی غلط فہمی بھی دور کر دے گی، لیکن تب تک آئلہ کے دماغ اور دل میں جیسے آتش فشاں پھٹ رہا ہو۔ جبکہ دوسری طرف اون ہوٹل سے نکل کے جب گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کی نظر رافع اور زویا پر پڑ جاتی ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ ایک گاڑی میں دیکھ کر اون کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اور مجھے اس بارے میں آخر پتا کیوں نہیں چلا۔ اون اسی وقت رافع کو کال کر کے کہتا ہے کہ مجھے تم سے فوراً ملنا ہے، میرے پاس پہنچو، لیکن رافع جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اون سے کہتا ہے کہ میں ابھی راستے میں ہوں، ایک دوست کو ڈراپ کرنے جانا ہے۔ اسی دوران میں شاید زویا ساری حقیقت آئلہ کو کال کر کے بتا دیتی ہے۔ آئلہ کا غصہ تو کچھ کم ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی اسے اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ اگر ایسا تھا تو اون نے فون پر مجھ سے کیوں جھوٹ بولا۔ تو زویا آئلہ کو ریلیکس کرنے کے لیے کہتی ہے، ہو سکتا ہے وہ گھر واپس آ کر تمہیں سب سچ بتا دیں۔ خیر، اسی دوران آخر اون گھر پہنچ جاتا ہے۔ سامنے آئلہ اون کے ہی انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے اور اون کے پہنچتے ساتھ ہی اس سے سوال جواب شروع کر دیتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اون مجھے سچ بتائے گا یا نہیں۔ تبھی کہتی ہے کہ کیسی رہی آپ کی میٹنگ، کس کے ساتھ تھی میٹنگ؟ تو اون ایک بار پھر آئلہ سے جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ جاپان سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، میٹنگ بہت اچھی رہی۔
لو جی، آئلہ کو تو یہیں پر آگ لگ جاتی ہے، لیکن اب اگلا سوال اون کی طرف سے آتا ہے اور پوچھ لیتا ہے کہ خیریت، تم نے مجھے کال کی تھی؟ تو آئلہ کہتی ہے ہاں، زویا کا لنچ پر جانے کا دل تھا تو اسی لیے آپ کو کال کر کے ہمیں جوائن کرنے کا کہا تھا۔ تو اون آئلہ کو غصے سے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ زویا کا دل کہیں اور ہے اور اس بارے میں تم بھی اچھے سے جانتی ہو۔ یہاں پر آئلہ پریشان ہو کے اون سے کہتی ہے کہ آپ کی بات کا مطلب؟ تو اون بھی غصے سے جواب دیتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ تو آئلہ کہتی ہے کہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جھوٹ سے مجھے بھی سخت نفرت ہے۔ لگتا یہی ہے ناظرین کہ اس بار اون اور آئلہ کی یہ غلط فہمی زیادہ نہیں بڑھے گی، بلکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی دونوں ایک دوسرے سے کلیئر کر دیں گے۔ آئلہ اون کو بتا دے گی کہ میں آپ کو بہت پہلے سے بتانا چاہتی تھی، لیکن ایک کے بعد ایک مسئلے ہو رہے تھے تو مجھے بتانے کے لیے کوئی مناسب وقت ہی نہیں ملا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جب زویا کے لیے رشتہ آیا تھا تو میں نے آپ سے التجا کی تھی کہ بس کچھ بھی کر کے زویا کی یہاں شادی نہیں ہونی چاہیے۔ دراصل اس وقت سے ہی زویا اور رافع ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن مسئلہ سارا رافع کے سوشل سٹیٹس کا ہے کہ امی ابو پتہ نہیں اس رشتے کے لیے مانے یا نہ مانے۔ اون کو افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ آئلہ اور زویا نے تو مجھ سے یہ سب چھپایا ہی، رافع جو مجھ سے روز ملتا تھا اس نے بھی اتنی بڑی حقیقت مجھ سے چھپائی۔ اگر یہ لوگ مجھے بتا دیتے تو میں کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا۔ ویسے بھی اگر اون ثاقب ماموں سے کہتا تو ثاقب ماموں ضرور اس رشتے کو کنسیڈر کرتے۔ دوسری طرف آئلہ بھی پوچھ ہی لے گی کہ اس دن رملہ گھر آئی تھی تو آپ نے اتنا بڑا طوفان کھڑا کیا تھا اور اب خود اس سے ہوٹل میں میٹنگ کر رہے تھے اور مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے۔ تو اون بھی آئلہ کو حقیقت بتا دے گا کہ رملہ ایک بہت بڑی بیوقوفی کرنے والی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ فی الحال اس کی کسی کو خبر ہو، خاص طور پر شامی، فاروق ماموں اور عارفہ مومانی کو۔ اور ساتھ ہی آئلہ کو بتائے گا کہ میں اپنے باپ کی طرف سے ملنے والی پراپرٹی پر پہلے تو کشمکش کا شکار تھا کہ میں اس کا کیا کروں گا، لیکن اب میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں وہ پراپرٹی ضرور لوں گا، جس کے بعد رملہ سے یہ فیکٹری بھی خرید لوں گا اور اس طرح سے شامی کو اس کی اکڑ کا منہ توڑ جواب دے سکوں گا۔ اور ناظرین، اصل مزہ تو اس دن آئے گا جب شامی دلہا بنا تیار بیٹھا ہوگا، فاروق اور عارفہ بارات لے کر نکلیں گے، لیکن دلہن کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ جس طرح عارفہ نے آئلہ اور اس کے ماں باپ کو ساری دنیا کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کی تھی، آخر کار وہی رسوائی عارفہ اور اس کے بیٹے اور شوہر کی قسمت میں لکھی جائے گی۔ اور اون کے حالات بہتر ہونے کے بعد شمسہ بھی اون کو اپنے داماد کے طور پہ فائنلی قبول کر لے گی۔ تو ناظرین، ویسے تو رملہ اس ڈرامے کی ویلن ہے، لیکن جو کچھ رملہ شامی، فاروق صاحب اور خاص طور پہ عارفہ کے ساتھ کرنے والی ہے وہ سب دیکھ کر مزہ آنے والا ہے۔ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔